السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان اور ہندوستان کا شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں مہینے 15 دن میں ایک آدھ بار بریانی نہ بنتی ہو، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لذیذ کھانا کھانے والے نہیں جانتے کہ بریانی کہاں سے آئی اور سب سے پہلے اسے کس نے بنایا۔ بریانی چاولوں کی ایک مخلوط ڈش ہے جو جنوبی ایشیا میں بے حد مقبول ہے۔ ویسے تو یہ چاول مرغی، بکرے، بھیڑ، گائے کے گوشت، جھینگے یا مچھلی اور مسالوں سے بنائے جاتے ہیں، لیکن سبزی خوروں کے لیے اس میں سبزیاں اور کبھی کبھی انڈے یا آلو بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ اس ڈش کو اکثر مسلمان آبادی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے پکوان دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی بنائے جاتے ہیں۔ ایک عمومی خیال ہے کہ بریانی بر صغیر پاک و ہند کا پکوان ہے، تاہم یہ غلط ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ بریانی کی ابتدا برنج سے ہوئی، جو چاول کے لیے فارسی لفظ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بھوننا۔ یہ متبادل طور پر فارسی لفظ برشتن سے متعلق ہو سکتا ہے، جس کا مطلب بھی پیاز بھوننا ہے، کیونکہ یہ ڈش اکثر ہلکے مسالے کے علاوہ تلی ہوئی پیاز اور گوشت کے ساتھ چاولوں کو ذائقہ دے کر تیار کی جاتی ہے۔ بریانی نے فارس سے ہندوستان کا سفر کیسے کیا، اس بارے میں متضاد آراء ہیں، تاہم یہ بات طے ہے کہ یہ پکوان مغربی ایشیا کی پیداوار ہے۔ مورخ لیزی کولنگھم کے مطابق جدید بریانی 1526 سے 1857 عیسوی کے درمیان مغل سلطنت کے شاہی کچن میں تیار ہوئی، اور یہ ہندوستان کے مقامی مسالے دار چاول کے پکوان اور فارسی پلاؤ کا مرکب ہے۔ ہندوستانی ریسٹوریٹر کرس ڈھلن کا خیال ہے کہ اس ڈش کی ابتدا فارس سے ہوئی تھی اور مغل اسے ہندوستان لائے تھے۔ مغل پکوانوں کی ایک اور ماہر سلمہ حسین اسی طرح کا نظریہ رکھتی ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ بریانی مغل دور سے پہلے ہی فارس سے ہندوستان آ چکی تھی۔ مسلمان مغل بادشاہوں کے ورثے کو ہندو تاریخ سے نکالا جا رہا ہے، اس لیے کچھ ہندو ماہرین اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہندو فوڈ اسکالر پشپیش پنت نے مغلوں کے اس دعوے کو بھی چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ بریانی کی ابتدا ایران سے ہوئی، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ بریانی اس سرزمین پر پہلی بار مغلوں کے ساتھ آئی تھی۔ بقول ان کے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس نے جنوبی ہند میں دکن کے علاقے سے تعلق رکھنے والے بزرگوں، زائرین اور سپاہیوں کے ساتھ سفر کیا ہو۔ ایک اور دعویٰ یہ ہے کہ بریانی ہندوستان میں پہلے مغل بادشاہ بابر کی فتح سے پہلے تیار کی گئی تھی۔ 16ویں صدی عیسوی کی مغل تحریر آئین اکبری بریانی اور پلاف یعنی پلاؤ میں کوئی فرق نہیں کرتی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لفظ بریانی ہندوستان میں پہلے سے استعمال ہو رہا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب ترک منگول فاتح تیمور 1398 میں ہندوستان آیا تو اس کے توشہ دانوں میں بریانی بھی موجود تھی، جو لشکر کے سپاہیوں کی غذا تھی۔ اس وقت مٹی کے ایک برتن میں چاول، مسالے اور دستیاب گوشت بھر کر گڑھا کھود کر اور اسے تندور کی طرح دہکا کر اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد زمین کھود کر اسے نکالا جاتا اور فوج میں تقسیم کر دیا جاتا، لیکن یہ روایت غلط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس دور میں بریانی کے اپنے آبائی ملک میں موجود ہونے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ بریانی نامی کتاب کی مصنفہ پرتیبھا کرن کے مطابق بریانی مغل نسل کی ہے، جو عرب تاجروں کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند میں لائی گئی۔ انہوں نے اسے پلاف یعنی پلاؤ کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ وہ قیاس کرتی ہیں کہ پلاؤ قرون وسطیٰ کے ہندوستان میں ایک فوجی پکوان تھا۔ فوجیں چاول کا ایک ایک برتن تیار کرتیں جس میں گوشت شامل ہوتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کھانا پکانے کے مختلف طریقوں کی وجہ سے یہ ڈش بریانی بن گئی۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ سنگم ادب میں مذکور 200 قبل مسیح سے 200 عیسوی کے درمیان چاولوں کا ایک پکوان انچورو جدید بریانی کا پیش رو ہے۔ یہ ڈش کیرلا میں چیرا بادشاہوں کے سپاہیوں کو پیش کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈش چاول، گھی، گوشت، ہلدی، دھنیا، کالی مرچ
اور خلیج کے پتوں سے بنتی تھی۔ یہ پکوان در حقیقت ہندوستان کے جنوبی مالابار کے ساحل پر آنے والے عرب تاجروں کا تحفہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت جنوبی ہندوستانی بریانی کی تیاری میں استعمال ہونے والے مسالے صرف مالابار کے خطے اور مغربی گھاٹوں میں ہی دستیاب تھے اور مشرق وسطی، فارس یا شمالی ہندوستان میں نہیں پائے جاتے تھے۔ اس لیے یہ اجزاء جنوبی ہندوستانی بریانی کے منفرد پکوان کے ورثے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان میں جہاں چاول کو بنیادی خوراک کے طور پر زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، بریانی کی کئی الگ اقسام تلنگانہ میں حیدرآباد، ساحلی کرناٹک میں منگلور اور بھٹکل، مالابار کیرلا میں تلاسری اور کوزی کوڈ کے ساتھ ساتھ تامل ناڈو میں امبور اور چیٹی ناڈ سے نکلیں۔ ایک اور مشہور روایت یہ ہے کہ یہ پکوان تاج محل کی مکین اور مغل بادشاہ شاہ جہان کی خوبصورت اور محبوب بیوی ممتاز محل کے ذہن رسا کی تخلیق تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ممتاز محل نے سپاہیوں کی بیرکوں کا دورہ کیا تو اس نے انہیں بہت لاغر اور کمزور پایا۔ تب اس نے شاہی مطبخ کے سالار سے کہا کہ وہ ایسا پکوان تیار کریں جو چاول اور گوشت سے بنا ہو تاکہ سپاہیوں کی متوازن غذائی ضروریات پوری ہوں، اور یوں بریانی کا آغاز ہوا۔ شاہ جہان کے زمانے میں مختلف کھانوں کی ایجادات سے متعلق متعدد کہانیاں موجود ہیں، لیکن ممتاز مورخ رانا صفوی کا کہنا ہے کہ وہ صرف بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے ہی بریانی کا کوئی نسخہ تلاش کر سکی ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں کہ اس سے پہلے بریانی نہیں تھی، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس سے پہلے کی کوئی ترکیب یا نسخہ نہیں ملا۔ دوسرے مورخین کہتے ہیں کہ بریانی کا پہلا حوالہ صرف 18ویں صدی کے آس پاس نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت چاولوں کو بغیر دھوئے تلنے کا رواج تھا، جبکہ پکانے سے پہلے اس میں زعفران، مختلف مسالے اور گوشت شامل کیا جاتا اور اسے آگ سے لکڑیاں جلا کر پکایا جاتا۔ بریانی حیدرآباد کے نظام اور لکھنؤ کے نوابین کے یہاں بھی ایک مقبول پکوان تھا۔ ان کے باورچی اپنے مخصوص پکوانوں کے باعث پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ان حکمرانوں نے بریانی میں اپنی پسند کی جدتیں کروائیں جو بہت مقبول ہوئیں۔ اس وقت بریانی کے ساتھ کئی لذیذ پکوان بھی کھائے جاتے، جیسے مرچی کا سالن، دھنشک اور بگھارے بینگن۔ ایک بہترین اور لذیذ بریانی اسے کہا جاتا ہے جس میں تمام اجزاء نہایت ناپ تول کے ساتھ برابر ملائے جاتے ہوں۔ روایتی طور پر بریانی کو دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے، جسے دم دینا کہتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں تمام اجزاء کو ملانے کے بعد اسے اچھی طرح سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ دھوئیں سے گوشت نرم ہو جائے اور اس کا رس چاولوں میں گھل جائے۔ دھیمی آنچ کا دھواں بریانی کی لذت کو دوبالا کر دیتا ہے۔ بریانی میں مسالوں کا کردار بھی اہم ہے۔ ایک بہترین بریانی میں 15 مسالوں کی آمیزش کی جاتی ہے، تاہم کچھ اقسام کی بریانی میں مسالوں کی تعداد یا مقدار کم بھی کر دی جاتی ہے۔ بعض ساحلی علاقوں میں بریانی میں گوشت کی جگہ مچھلی، جھینگے اور کیکڑوں کا گوشت بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں عرقی گلاب، کیوڑا اور قابل نوش عطر کا استعمال بھی عام بات ہے۔ بریانی میں عموماً باسمتی چاولوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تاہم ہر علاقے میں دستیاب اور پیدا ہونے والے چاولوں کی اقسام الگ ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے ان چاولوں سے بننے والی بریانی بھی مختلف ذائقوں کی حامل ہوتی ہے۔ لشکر کے پکوان بننے سے لے کر شاہی دسترخوان تک آنے اور پھر عمرہ و خاص اور اس کے بعد عوامی دسترخوان تک پہنچنے میں بریانی کے ذائقوں، رنگ اور ترکیب میں بے حد ارتقا ہوا اور اس کی مختلف جہتیں پیدا ہو گئیں۔ بریانی کی بہت سی قسمیں ہیں جن کے نام اکثر ان کے آبائی علاقے پر رکھے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر سندھی بریانی سندھ کے علاقے میں تیار ہوئی جو اب پاکستان ہے، جبکہ حیدرآبادی بریانی جنوبی ہندوستان کے شہر حیدرآباد میں تیار ہوئی۔ بریانی کی کچھ قسمیں ان دکانوں کے ناموں سے مشہور ہوئیں جہاں وہ بنائی جاتی ہیں۔ پرانا ڈھاکہ میں حاجی ننا بریانی، ڈھاکہ میں فخر الدین بریانی، کراچی کی اسٹوڈنٹ بریانی، باندرہ ممبئی کی لکی اور کولابا ممبئی کی بغدادی بریانی اس کی بہترین مثالیں ہیں۔
ویسے تو بریانی جیسے بھی بنائی جائے ذائقے دار ہی ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مغلئی بریانی کا جواب نہیں تھا۔ مغل حکمران بہترین پکوان کھانے کے شوقین تھے اور ان کے ادوار میں کھانے پکانے کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت حاصل تھی۔ اس وقت کی مقبول بریانی رسیلے مرغ کے ٹکڑوں اور کیوڑے میں بسے چاولوں پر مشتمل ہوتی تھی، جبکہ ان کی مہکتی خوشبو کسی کی بھی اشتہا میں اضافہ کر سکتی تھی۔ صفوی شاہی دور میں ایران میں بریان پلاؤ بنایا جاتا تھا۔ گوشت کو ساری رات مختلف مسالے اور دہی لگا کر چھوڑ دیا جاتا اور پھر اسے تندور میں پکا لیا جاتا تھا۔ اس گوشت کو دم پخت چاولوں کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ ایران میں اب بھی بریانی کو بریانی کے علاوہ دم پخت بھی کہا جاتا ہے، اور یہی نام کچھ جنوب ایشیائی ممالک مثلاً میانمار میں رد و بدل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایران کے شہر اصفہان میں ایک خاص کھانے کو بھی بریانی کہا جاتا ہے، جو بھیڑ کے گوشت سے بنایا جاتا ہے اور اسے نان یا تافتان کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ حیدرآبادی بریانی کی مقبولیت کا سراغ اس وقت سے ملتا ہے جب مغل بادشاہ اورنگزیب نے نظام الملک آصف جاہ کو حیدرآباد کا حکمران مقرر کیا۔ آصف جاہ کے باورچی بریانی کی 50 اقسام بنانا جانتے تھے، جن میں مچھلی، کیکڑے، بٹیر اور ہرن کا گوشت استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر بریانی کا ذائقہ اس میں ڈالے جانے والے گوشت کی وجہ سے مختلف ہوتا تھا۔ ان میں سب سے مقبول حیدرآبادی بریانی تھی، جس میں چاولوں میں زعفران کی آمیزش کی جاتی تھی۔ کلکتہ بریانی اودھ کے نواب واجد علی شاہ کی اختراع ہے، جو اپنے پسندیدہ کھانوں میں جدت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ جب انگریزوں نے انہیں ریاست بدر کر کے کلکتہ بھیجا تو وہ اپنا ذاتی باورچی بھی ساتھ لے گئے۔ جلاوطنی میں چونکہ دولت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے نواب صاحب ہر روز گوشت کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ان کے حکم پر بریانی میں سنہرے تلے ہوئے آلو شامل کیے جانے لگے، اور پھر یہی آلو کلکتہ بریانی کی شناخت بن گئے۔ اس بریانی میں مسالے نسبتاً کم ہوتے ہیں، جبکہ ہلکی سی مٹھاس بھی شامل کی جاتی ہے۔ سندھی بریانی ہرے اور مختلف مسالہ جات سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس میں کھٹی دہی اور آلو بخارا بھی شامل کیا جاتا ہے، جس کے باعث اس کا ذائقہ نہایت منفرد ہوتا ہے۔ دودھ کی بریانی بھی حیدرآباد کا تحفہ ہے۔ بالائی والے دودھ میں بھنے ہوئے خشک میوہ جات اور خوشبودار مسالے اس بریانی کو نہایت ذائقے دار بنا دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچی بریانی، تہاری بریانی، بوہری بریانی، چتیان بریانی اور ویہ بریانی بھی بنائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں یہ کلیانی برادری کے نام سے مشہور ہے، جس میں بھینس یا گائے کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ یہ کھانا 18ویں صدی میں کسی وقت بیدار کے کلیانی نوابوں کے حیدرآباد آنے کے بعد بننا شروع ہوا تھا۔ کلیانی بریانی گائے کے گوشت کے چھوٹے کیوب، مسالے، پیاز اور بہت سے ٹماٹر کے ساتھ بنتی ہے۔ ہندوستان کی ریاست کیرلا میں گائے کے گوشت کی بریانی بہت مشہور ہے۔ بھٹکلی بریانی ایک خصوصی بریانی ہے جس کا مرکزی جز پیاز ہے۔ اب آپ بتائیے کہ ان میں سے آپ کو کون سی بریانی پسند آئی؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔